5 مہینے پہلے ایک انٹرویو دیا تھا اور وہ لوگ اب ٹویٹ بھی کر رہے ہیں وہ انٹرویو, اور انہوں نے جب انٹرویو میرا چلا تو انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ میرے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, پتہ نہیں مجھے سزا ملنی چاہیے, وہ جو میں چیزیں کہ وہ ساری چیزیں جو میں نے 5 مہینے کہہ رہی وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. وہ کیا تھی, ان کے پاس, کیونکہ ہم نے یہ دار کو اور یہ شریفوں کو دیکھا ہوا ہے, ان کے ہوتے ہوئے 30 سالوں کے اندر بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا, ہندوستان بھی آگے نکل گیا, ایسٹ ایشین ٹائگر سارے ہمارے سے آگے نکل گئے 90s میں, اور پاکستان پیچھے رہ گیا, اور یہ فیملیز اربوپتی بن گئی, ملک مقروض ہو گیا. تو مجھے تو پتا تھا کہ ان سے ہینڈل نہیں ہونا, اور اس سے پہلے جب یہ میرے خلاف سازش چل رہی تھی میں نے اسٹیبلشمنٹ کو وارن کیا کہ اگر اس وقت آپ نے یہ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہونے دی, یہ کسی سے سنبھالا نہیں جائے گی اکانومی آپ سے, اسپیشلی ان چوروں سے. اور میں نے پھر شوکت ترین کو بھی کہا کہ جا کے پریزنٹیشن دیں کہ آپ اس وقت یہ جو سازش ہو رہی ہے اس کو کامیاب نہ ہونے دیں, کیونکہ یہ روک تو سکتے تھے نا, ان کو تو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, ان کے پاس تو بڑا اچھا, ہماری ایجنسیز تو ٹاپ کوالٹی کی ہیں, ان کے پاس انفارمیشن تو ساری تھی. تو مجھے لگا کہ یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ بلیو کرتے تھے کہ کوئی شہباز شریف کوئی بہت بڑا جینیس ہے, یا یہ بلیو کرتے تھے کوئی دار کوئی کہ کون مین وہ یہ کون مین ہے, یہ اشتہاریں دے کے کون کر کے وہ فیتے کاٹ کے تو یہ اپنے آپ. ان کی پرفارمنس جو ہے, آپ صرف 5 سال کی پرفارمنس دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ. ایکسپورٹ, جب آپ کے ملک کی ایکسپورٹ سے نہیں بڑھ رہی, جب پیسہ ڈالر اندر ہی نہیں آ رہا ہے, تو ملک نے امیر کیسے ہونا ہے, یعنی خوشحالی کیسے آ سکتی ہے. انہوں نے صرف ملک کو ٹریڈنگ سینٹر بنا دیا, مینوفیکچرنگ, انہوں نے اس ملک کی مینوفیکچرنگ تباہ کر دی. آپ انڈسٹری دے, ایکسپورٹس گر گئی پاکستان کی, یا ایکسپورٹس سٹیگننٹ ہی رہی نا, بالکل ہی وہیں کی, 5 سال میں وہ بڑھی نہیں, اور امپورٹس 3 گنا زیادہ بڑھ گئی. اب وہ ملک نے ہمیں سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا یہ بیرونی کرائسس, یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے چلے گئے, اور ڈیفیسٹ بھی چھوڑ گئے. اور سب سے جو شیمفل چیز یہ ہے کہ ان کے دور میں جو آئل تھا دنیا میں وہ $50 کے ارد گرد تھا, ہمارے باہر $100 تھا. سب سے بڑا مہنگائی کا مسئلہ, ہمارے سارے پرابلمز, تو تیل کی قیمت اوپر چل گئی ہے. تو میں ان کو سمجھایا کہ ان کو یہ جو ہے آپ اس کو نہ کرنے دیں. تو انہوں نے آئی تھنک بلیو کیا کہ یہ کوئی بہت بڑے جینیسز ہیں, انہوں نے ان کو آنے دیا. اور اس کے بعد اب جو ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے اور جس طرف جا رہا ہے, میں یہ جو ابھی بائیڈن کی سٹیٹمنٹ ہے, مجھے بڑا فکر ہے اپنے ملک کی. جو میں نے 5 مہینے پہلے کہا تھا, مجھے فکر یہ ہے کہ انہوں نے ڈیفالٹ کی طرف جانا ہے. اور وہ تقریباً اب وہ کہہ گیا, ری شیڈیولنگ کا کیا مطلب ہے, وہ کہہ رہے جی ہمارے پاس ہم پیسے نہیں دے سکتے آپ کے, تو آپ ہمیں ری شیڈیولنگ کرو. بیسکلی تو ڈیفالٹ کر کے بانڈ پاکستان کا کریش کر گیا. کسی نے پاکستان کو بیرونی کمرشل بینک سے قرضے نہیں دینے, کیونکہ ہماری کریڈٹ ورتھینس ہی ختم ہو گئی جب سے یہ آئے ہیں. اور مجھے جو خدشہ ہے کہ یہ اب جا رہا ہے ہمارے, اگر ہم ڈیفالٹ کی طرف گئے تو جنہوں نے ہمیں بیل آؤٹ کرنا ہے, وہ جو پاکستان سے قیمت مانگیں گے بیل آؤٹ کی, وہ بائیڈن کے منہ سے نکل گیا کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام, یعنی نیوکلیر کی اس نے بات کی ہے. اور یہ بڑی دیر سے یہ لانگ سٹینڈنگ ایک یہ ویسٹرن کمیونٹی جو لیڈ بائی اسرائیل, بائی دا وے اسرائیل, اور یہ انڈو اسرائیلی لابی, یہ بڑی سٹرونگ ہے. 80 سے میں سنتا تھا دا اسلامک بوم, ان کو خطرہ یہ بس کہ مسلمانوں کے پاس اگر آ گیا یہ ایٹم تو کوئی مسلمان کوئی فنیٹکس ہیں, وہ پورا پروپیگنڈا تھا.